دانی ملت اسلامیہ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، مالک ابن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے، تو سن، اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے، اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، ہے مالک ابن دینار، تو وہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ سیدنا مالک ابن دینار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا، خواب میں معاملہ اس کا الٹا تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کر لو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالا آخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کی ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا، اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک ابن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک ابن دینار ہو جن کی علمیت اور زہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اگر چاہیں تو خوب ایسو عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقویٰ اختیار کیا ہے اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ یتم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں ہوئیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، مالک ابن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ہے مالک ابن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کر دو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں، بالا آخر میں نے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، ہے مالک ابن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ سیدنا مالک ابن دینار
दीनार फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा कि तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा हाँ, मेरा गुनाह ज़मीनों आसमान अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ कि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें उस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा है मालिक इब्न दीनार, मैं शराब का आदी था, हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मरतबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया, मैंने वहाँ खूब शराब पी ली। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाए। मेरी जौजा ने दरवाज़ा खोला, मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ तन्नूर में आग जलाकर लकड़ियाँ डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई, मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी आज शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख है, रमजानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है, लोग सुबह रोजा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह अज़्ज़ वजल से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालिदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होशो हवास बहाल ना थे। जब मेरी बीवी ने ये दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे ढकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ ना सुन सकें और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया, अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू उस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी बीवी ने कहा तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है, उसे जलते तन्नूर में डाल दिया है, अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने दरवाजा उखाड़ फेंका, तंदूर की तरफ लपका। जब तन्नूर में देखा तो मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपना हाथ चौखट पर रखा और उस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके उस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डाल करके गले में लटकाया। फिर अपने दोनों पाँव में बेंडी डाल ली। उस वक्त मेरी मिल्कियत में 8,000 दीनार थे। वो सब के सब मैंने गुरूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 लौंडियां और 23 गुलाम आज़ाद कर दिए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी यह हालत है कि दिन में मैं रोज़ा रखता हूँ, सारी रात अपने रब तबारक व तआला की इबादत करता हूँ, 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ, सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ। हर साल किसी आलिम व जाहिद को मेरे मुताल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया है। यह है मेरी सारी दास्तान इबरत निशान। हज़रत सैयदना मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छिप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस तरह मुनाजात करने लगा, ऐ गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ऐ मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ऐ मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ऐ गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। तो अपने अफ़्व करम के सदके मुझे अजाब से महफूज रख, मुझे अपनी नाराज़गी से बचा। मेरे पाक परवरदिगार, मैं कमा हक़ हूँ, तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ़ खुद बयान फरमाई है। मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तालिब हूँ, मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुझसे ही दुआ मांगता हूँ। मेरे मौला, मेरी दुआ को कबूल
قبول کر لے۔ اے میرے مولا، موت آنے سے پہلے مجھے اپنی رضامندی کا مجدہ سنا دے، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ سیدنا مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک ابن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ بن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنا بھی نیک بندہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو فوراً میں ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے کی نماز میں شرکت